اسرائیل نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، تو خبردار اگر کسی نے اسرائیل نام کو گالی بھی نکالی۔ اب بات کر لیں اسرائیل ملک کی، تو اس کی اصل حقیقت جان کر آپ کے طوطے اڑ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، تو آئیے جانتے ہیں ایسی چیزیں جو آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جی دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی کہ اللہ کا بندہ تھا۔ تو اس طرح ان کے 12 بیٹوں میں سے چلنے والی اولادوں کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کنعان کے شہر میں رہتے تھے۔ اور دوستو، آپ کو یہ سن کر بہت حیرانگی ہوگی کہ کنعان آج کے دور کا اسرائیل والا ہی علاقہ ہے، خاص طور پر غزہ اسٹریپ والا علاقہ اسی میں آتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو انہیں ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے مارنے کی کوشش کی اور پھر مصر کی طرف جاتے ہوئے قافلے کو بھیج دیا۔ دوستو، اب لانگ سٹوری شارٹ، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں حکمرانی ملی تو انہوں نے اپنے بھائیوں اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر میں بلا لیا، اور پھر تقریباً 150 سال تک مصر میں ان کی اچھی عزت رہی۔ مگر جب مصر میں حکومت بدلی تو بنی اسرائیل پر مشکل دور آ گیا اور وہاں کی حکومت اور لوگوں نے ان کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ ان کا برا وقت تقریباً 500 سال تک جاری رہا اور پھر کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ ہی گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں آئے۔ دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے نکالا اور واپس کنعان لے آئے، یعنی کہ جو کہ موجودہ اسرائیل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو ایک امت ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ ان پر کتاب الہی تورات نازل ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس علاقے کا نام بھی اپنے علاقے سے منسوب کر کے اسرائیل رکھ دیا۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ نافرمانی کی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا۔ ویسے یہ بات صرف عیسائی ہی کہتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد عیسائیوں کو ان پر غصہ آیا اور تب رومن امپائر نے اسرائیل کو فتح کر کے اس جگہ کو پیلسٹائن کا نام دے دیا۔ تب سے یہودی در بدر بھٹکنے لگے اور تقریباً 1900 سال بھٹکتے رہے، اور آخرکار 1948 میں یہودیوں نے دوبارہ اپنا ملک اسرائیل بنا لیا۔ اور دوستو، یہ بات یاد رہے کہ اسرائیل کے بننے میں صرف برٹش امپائر کا ہی رول نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب اور پیلسٹائن کے کچھ بغاوتی لوگوں نے یہودیوں کو یہاں رہنے میں مدد کی تھی۔ اصل میں یہ سلطنت عثمانیہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور برٹش امپائر نے عربوں اور فلسطینیوں کی مدد اسی لیے کی کہ وہ یہودیوں کو تھوڑی سی جگہ دیں گے جہاں وہ اپنا ملک بنا سکیں۔ پھر انہی عربوں اور فلسطینیوں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو تباہ کر کے یہودیوں کو یہاں پر آباد کیا۔ اور دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج جب فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ واپس ترکی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ خیر، قرآن پاک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مشرک یعنی ہندو اور یہودی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اور یہ بات اس وقت کے مسلمانوں کو شاید سمجھ نہ آئی، اور یہودی خود کو طاقتور بنا کر ان پر حکومت کر رہا ہے۔ ثبوت کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہندو یہودیوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس شاندار ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہماری ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل RMTV کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔